اگر رات کو سوتے ٹائم کان میں کوئی کاکروچ وغیرہ چلا جائے تو فوراً تیل ڈال کر کان کو زمین کی طرف الٹا کر دیں تو وہ چیز خود بخود باہر نکل آئے گی۔ بہت زیادہ جھک کر کام کرنے سے اور بہت زیادہ جھک کر بیٹھنے سے آپ کے پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ جھک کر نہ بیٹھیں، کیونکہ جھک کر زیادہ کام کرنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے۔ جو لوگ لیٹ کر موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی نظر تیزی سے کمزور ہو جاتی ہے اور بھنگا پن بھی آ جاتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ نسوار اور سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں ان کو جگر کا اور گردوں کا کینسر ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں تک ملگے کا شربت پینے سے جگر کی گرمی دور ہوتی ہے اور جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جو بچے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں، چلنا پھرنا اور ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور پڑھنا لکھنا اور ہر چیز پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا بچہ بہت ذہین ہوتا ہے جو وقت سے پہلے ہر کام کرنا شروع ہو جائے۔ پیاز کا پانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے جگر میں گرمی نہیں ہوتی، معدہ درست رہتا ہے، پیٹ میں گیس نہیں بنتی، اور جن لوگوں کا جگر کمزور ہو وہ گرمیوں میں ضرور پیاز کا پانی پئیں، اس سے جگر مضبوط ہو جائے گا، جگر خون بنانا شروع ہو جائے گا، جگر کی گرمی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے سر میں سخت درد ہو اور درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو آپ اپنے سر کی سرسوں کے تیل کے ساتھ یا ناریل کے تیل کے ساتھ مالش کروا لیں تو آپ کے سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو کھٹی چیزیں کھانے سے گھنڈی پڑ جاتی ہے، اور جن بچوں کو گھنڈی پڑتی ہے ان کے پیشاب سے کھٹی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے جن کے پیشاب سے کھٹی اسمیل آنا شروع ہو جائے اس کے سر کے اور کانوں کے پیچھے کی مالش کریں اور ٹانگوں کی مالش کریں تو اس کے پیشاب سے اسمیل آنا ختم ہو جائے گی اور گھنڈی بھی ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کی شوگر بہت زیادہ ہو اور شوگر کنٹرول نہ ہوتی ہو تو انہیں چاہیے کہ چائے چینی کی جگہ شکر کا استعمال کریں۔ چائے میں شکر کا استعمال کرنے سے شوگر کنٹرول ہو جائے گی اور شوگر والے مریض کو چینی کی طلب بھی نہیں رہے گی۔ آم کھانے کے بعد اگر کچی لسی پی لی جائے تو معدے میں گرمی نہیں ہوتی، نہ پت نکلتی ہے، نہ رنگت جلتی ہے۔ گرمیوں میں اگر آپ سلاد کے اندر ٹماٹر ڈالتے ہیں تو ٹماٹر کاٹ کر ٹماٹروں کے بیج نکال لیں، کیونکہ ٹماٹر کا بیج کھانے سے پتھری ہوتی ہے جو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کی عمر بہت زیادہ ڈھل رہی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ رہا ہے اور آپ کی ہڈیوں کا گودا کم ہو گیا ہے تو آپ ریگولر ثابوت دانے کا استعمال کریں، آپ کی ہڈیوں کا گودا پورا ہو جائے گا۔ روزانہ دودھ میں ثابوت دانہ پکا کر گاڑھا کر کے کھا لیں، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، آپ کی ہڈیوں میں گودا پورا ہو جائے گا۔